کا کریکٹر، آپ کی باتیں، آپ کی یادیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے گفتار، انشاءاللہ جیسا یہ جلسہ کا نام ہے اس طرح کے خطبہ حضرات تشریف لائیں گے اور اپنے قیمتی بیانات سے آپ سب کو نوازیں گے۔ تو آئیے ہم نوشاد صاحب سے ان کی باتیں، نبی کی یادیں سنتے ہیں۔ نوشاد صاحب الحمد لله نور قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي ومحمد، وشر الأمور ومحدثتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ یہ ڈار ہی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ ڈار ہی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، آج کا آپ کا یہ پروگرام بڑے زور و شور کے ساتھ روا دوا تھا۔ اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں حائل کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ کچھ، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ کچھ، اور چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، اور پانچواں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ۔ میرے پیاروں، میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر میں پر آ گیا ہوں کہ آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا ہم نہ اہل کو مقتدی بنائے گی اور امت کی باغدار ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہو پائے گی، تو غیر ہم کو یوں تعانہ دیں گے: تھے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو، کہ ہاتھ پر ہاتھ تیرے منظر فرجاؤ۔ محمد قدم بننے والوں، آج مسلمان تنزیلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کی ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جن کو صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان جمال لڑکیوں کو سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جو سچائی اور انصاف میں غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات حق ہے۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، دنیا اس کو فیصلے کو مانتے رہی۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقوں کو نہیں بھولا تھا، دنیا کی کوئی صفت طاقت اس کو مقابلہ نہیں کر سکی۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اگر وہ مر بھی تو کامیابی کی موت مرے. اور آج جب کہ مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کو فیصلے کو نہیں مانا، تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے جال میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ حالات نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے. یہ بات آج جتنی بھی بیماری نے جنم میں رکھا ہے، اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہے، آج پھیل رہی ہے، ان سب کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے رہے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آغاز کرنے کی وجہ سے ہوا. مسلمان اگر مقرض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا. مسلمان پر دوسری قوم اگر مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے گردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی. مسلمان حالات حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنا گیا نبی کی سنت اور جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے. مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دیں، مسلمان وہ ہے